ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز لہروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ فطرت کو جھنجھوڑنے والی پکار۔ 23واں پارہ شروع ہو گیا۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 22 سے پارہ شروع ہوتا ہے، اور بندہ مومن کی فطرت جب سلیم رہتی ہے تو وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس ذات کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈروں، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ حقوق اللہ کے موضوع پر اگر اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہ ہوتی اور حدیث نہ ہوتی تو یہ کافی تھی۔ اس پاری کی ابتدائی آیت ہے اور فطرت کی پکار ہے کہ اللہ کے بندے بن کر اس کی مان کو، کیونکہ اس دنیا میں رہو تو اسی کی مانو، اور دوبارہ واپس تو جانا اسی کی طرف ہے، تو اسی کے جانے کا پیغام دو۔ ترجعون، پیغام دیا، واپس لوٹنا ہے، یقین رکھیں کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ آیت نمبر 23 سورۃ یاسین سے آنورڈ پوری صورت ہے، پھر اس کے بعد سورۃ صافات، پھر سورۃ صاد، دونوں میں ریزیمبلنس ہے کافی زیادہ۔ اس کے بعد سورۃ زمر کا کچھ حصہ ہے جو آیت نمبر 31 تک جاتا ہے۔ اب کچھ باتیں سورۃ یاسین کے حوالے سے دیکھیں گے کہ پورے قرآن سے ہمیں محبت ہے، مگر سورۃ یاسین سے خاص طور پر محبت ہے۔ اس کو خاص مقام کیوں حاصل ہے؟ ہر صورت کا اپنا نصیب ہوتا ہے، صورتوں کا نصیب ہے کثرت استعمال کی وجہ سے ہم سورۃ یاسین کو بار بار پڑھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ سوچئے، مرنے والوں کے قریب کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کی ضرورت زندوں کو ہے یا مردوں کو زیادہ ہے؟ اگر وہ بات زندگی کے شروع میں پتہ چل جائے تو تبدیلی زیادہ آتی ہے، یا مرنے کے بعد تو عمل کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے نا۔ المیہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم رسماً پڑھتے ہیں، مرتے وقت پڑھی جائے گی۔ تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو اس وقت بھی فائدہ نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ہدایت کے اعتبار سے پڑھ لیا جائے۔ اب یہ صورت نبی کے ماحول کی عکاسی کر رہی ہے۔ باپ دادا کی روایات کے غلام بن چکے تھے، کئی سال سے خاص طریقے سے دین کو سمجھنے کے بعد ان کے دل قبول نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات وہ سن رہے تھے کہ اس کو مانیں۔ اور اس دور میں ایسا ہوتا ہے، اور دیکھیں اس دور کے علاوہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دین سے دوری ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ بدلنے لگتی ہیں، اور پھر دین ماننا آسان نہیں ہوتا۔ صورت کی شروع میں ان لوگوں کا تعصب دکھایا، جھگڑ رہے تھے، محسوس کرو کہ یہ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، ان لوگوں کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں کاش ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، ہم بھی اتنے۔ آج کے بعد ایسا مت کہیے گا۔ ابو جہل وہ بھی آپ کے دور میں موجود تھا، عبداللہ بن ابی وہ بھی آپ کے دور میں۔ اگر دل میں محبت نہ ہو تو آپ کے دور ہونا زیادہ خطرناک، دور ہونا زیادہ بہتر ہے اس دور میں ہونے سے، رسوائی کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر دل میں پیار ہے تو یہ دوری بھی کچھ نہیں ہے، آگے جا کر مل تو جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، دل میں تکبر ہوگا اور تعصب ہوگا، خود کو بڑا سمجھنا اور احساس رکھنا، اپنے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں اس کو نہیں چھوڑوں گی، ایسے لوگوں کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ لا علموں کو علم مل جاتا ہے، جاہلوں کو علم مل جاتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو رستہ بھی مل جاتا ہے، مگر جو دل تکبر لے کر بیٹھے گا، کبر لے کر بیٹھے گا، ایسی ہستیوں کو قرآن نہیں ملتا کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں، قرآن کے حکم جھوٹے ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا۔ اس طرح کا دل میں خیالات متکبرین کے لیے ہدایت نہیں ملتی۔ اور دوسرے کون ہیں جو دین کا مذاق اڑائیں؟ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور ما قدموا آثارہم وٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ، میں پیچھے چھوڑ کر کیا جا رہی ہوں۔ ہر انسان اپنی ذات کے ساتھ اس دنیا میں نقوش چھوڑے جا رہا ہے۔ ہمارا نامہ اعمال 3 مختلف قسم کے ریکارڈ سمیٹے ہوئے ہیں، کنٹین کیے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اچھے اور برے اعمال کی صورت میں جو آگے بھیج رہے ہیں۔ اس طرح جن جگہوں پر بیٹھ کر ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ ہمارے اثر ساتھ رکھتی ہیں۔ ہم اپنے سٹیپس بھی چھوڑ رہے ہیں اور سٹیمس بھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ اور پیچھے چھوڑ کر جانے والی سب سے قیمتی چیز ہماری اولاد، ہمارے بچے ہیں۔ اللہ لمبی عمر دے سب کو، مگر سوچئے کسی وقت یہ گھڑی آ گئی، ہو سکتا ہے وقت رک جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں، تو کیا میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے؟ کیا میں نے اس کو اس قابل بنا دیا؟ ان کی ترجیحات کو اس دنیا سے بڑھ کر آخرت کی ہو جائیں گی؟ کیا ان کو میرے لیے اور اپنے لیے جینا آ گیا؟
اللہ تعالیٰ کے لیے جینا کیا ہوتا ہے، یہ سوالات ہیں۔ اولاد ہمارا بہترین سرمایہ اور صدقہ جاریہ ہے، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچائے۔ باقی رہنے والی نیکیاں اسی طرح ہوں گی، جو کسی کو ہدایت کی راہوں پر چلا گیا وہ اپنی نیکیاں کما گیا۔ علم ینفع بعضا، علم تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈکشنری سے ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا قدم جدھر بھی پڑتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور برے کام کو کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ چیز لکھی جا رہی ہے، صرف لکھی نہیں جا رہی، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ زمین بظاہر ہمیں بے جان لگتی ہے، لیکن سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ سب کچھ کھلے گا۔ ہماری اجتماعی نیکیاں ہماری انفرادی عمل کو اثر انداز کرتی ہیں۔ ہم سب اپنی ذات سے کچھ کرنا ہے تاکہ اس دنیا سے ہمارا بہترین قسم کا نقش چلا جائے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب صحیح طور پر اللہ کی قدر سمجھ آ جاتی ہے تو یہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں، جو کہ صبح پارے کے سٹارٹ میں تھے۔ موضوع کیا ہے اس پارے کا؟ ایمان اور عمل صالح پرندے کے دو پر ہیں، برے اعمال سے بچنا اور نیک عمل کرنا۔ مزید جب تک ہم برے اعمال سے نہیں بچیں گے، نیک عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے تعلق سے کمی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ نیکیوں کے جتنی مرضی پٹارے کھول لیں، بات نہیں بنے گی۔ نیکیاں کرنے کی توفیق اور ایمان میں جو کمی بیشی ہے اور رکاوٹیں ہیں، اللہ وہ بھی دور کرے اور کرنے کی توفیق دے۔ اور کیسے دور ہوں گی؟ علم کے ساتھ دور ہوں گی۔ غلط کام کرنے والوں کو دیکھ کر زیادہ دکھ نہیں ہوتا کہ پیسہ، اسکل، وقت کہاں لگ رہا ہے، ان بیچاروں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک کرتے رہیں۔ اور عقل مند تاجر کون ہوتا ہے؟ وہ جو سمجھتا ہے کہ میرا مال زیادہ فائدہ کہاں سے ہوگا میرے مال کو۔ مزید ہم آگے دیکھتے جائیں ایک سٹریچ میں، تو رائے حق کا شہید حبیب کی کہانی ہمیں بتائی گئی۔ ظالموں کے لیے عذاب الہی کیسے ہوگا، منکرین کی ندامت، انکار کرنے کے بعد شرمندگی کیسے ہوگی ان کو، اور نظام کائنات، گردش شمس و قمر، سورج اور چاند کی گردشیں دکھائی گئی، سولر سسٹم دکھایا ہمیں، وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان اتنا بڑا پھیلا ہوا آسمان اور اس میں چاند ستارے، جنت کے مناظر دکھائے، نیک اور بد علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ وَمَتَازُ الْيَوْمِ، وہ کہا جائے گا الگ الگ ہو جاؤ۔ اس دن پکار ہوگی، یہ مجرمین ہیں، ان کو یہاں سے ہٹاؤ۔ اور زبانیں بہت چلتی ہیں نا آج ہماری، اس دن عذاب گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ موت کے بعد زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا دشوار نہیں ہے۔ جو آپ کو کچھ نہ سے بنا سکتا ہے وہ نیکسٹ کریٹ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قیامت والے دن کفار اپنی تئیں ملامتیں کر رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے۔ دوزخیوں کو اپنے دو بزرگوں سے شکوہ کرتے دکھایا گیا کہ تم ہمارے پیچھے ہمیں کیا سکھا کر گئے ہو، اور متقینوں کے لیے نجات اور انعامات دکھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، رول ماڈل تھے ہمارے لیے، اولاد ہونے کے ناطے سے، ینگ بندہ ہونے کے ناطے سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے باپ کے سامنے کرتے جھنا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے تفعل ما تؤمر، جو آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ بچوں پر جتنا مرضی وقت لگا دیں، وہ جو مطلوب ہے اس کو ملنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ حضرت ابراہیم کا خواب، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہی، فرشتوں کے اوصاف، نصیحت دینے والا قرآن دکھایا۔ مشرکین کو نبی پر تعجب تھا، انصاف کا حکم دیا۔ ایوب علیہ السلام نے ان کا صبر دکھایا، دوزخیوں کا جھگڑا دکھایا، تخلیق آدم اور ابلیس کی سرکشی دکھائی۔ نافرمانیوں کے لیے قیامت کے دن کا عذاب کیسے ہوگا۔ یہ چند ہیڈنگز تھیں۔ اگر آپ کو میری زبان میں دکھاؤں تو آج کی غفلت کل کی حسرت کیسے بنے گی، یہ ہے اس پارے کا مین مقصد۔ چیک کریں کہ آگے کیا بھیجا، اور وہ نیکی جو آپ سب سے معتبر ہے، جو کوئی نہیں کر رہا، آپ وہ کریں۔ کیا ہم انتظار میں ہیں کہ نیکیوں کا رواج پڑ جائے، موسم آ جائے نیکیوں کا، سب نیک ہو جائیں، پھر کروں گی، پھر نیک بنیں گے؟ حالانکہ بات اس سے الٹ ہے۔ وہ نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کن کو آئے گا، سلام قول من رب رحیم، پھر مقام حسرت کہ آج تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ اٹھو، جس نے نیکیاں نہیں کی وہ مجرمین یہاں سے اٹھے اور یہاں سے علیحدہ ہو جائے۔ کتنی شرمندگی کا وقت ہوگا وہ۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہر دن کا ہر کام اللہ کی رضا پر کیا جائے، یہ ہے عبادت۔ ڈسپلن لے آئیں، صف بندی، امت مسلمہ کو آرگنائز کرنے ہیں۔ امتحان سے کے لیے آگے بڑھنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ بلند درجات صرف نیکی کرنے پر نہیں بلکہ پرانی چیزوں سے پلٹ آنے پر بھی ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے پر، رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی میرے وقت میں برکت ڈال دے۔
اور کچھ نکات کے علاوہ عمل کے نکات دیکھیں تو طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنا ہے، اور بندہ خیر خواہ بن جاتا ہے اپنا پھر، اور اوابین کی خصوصیات پیدا کرنی ہیں، اور شخصیت پرستی سے بچنا ہے، اللہ کے نشانی سے سبق لینا ہے۔ سورۃ یاسین کے رکوع نمبر 3 میں بہترین نشانیاں، آزمائش پر صبر اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ گھریلو زندگی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ جنت کی خوشخبریاں سنا دے ہمیں، سلام قول من رب رحیم کے قابل بنا دے ہمیں، دنیا میں جرم والوں سے علیحدہ ہو جائیں ہم، کہ آخرت میں ہمیں ان سے علیحدہ نہ ہونے پڑے۔ شرمندہ کر دے گی یہ بغار، ومتاز الیوم، آپ اٹھیں اور نکلیں یہاں سے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں حشر میں کہ آپ اٹھیں اور یہاں سے چلے جائیں، اپنے آپ کو اس جگہ پلیس کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرمندگی سے بچائے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن دوسروں سے الگ ہونا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی قیامت جو آنے والی ہے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ کدھر لکھا ہے یہ؟ صاحب کن فیکون وہ ہستی ہے جس کو آپ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی سے مایوسی سے نکلنا ہے۔ اگر بہت بے چین ہو گئے ہیں، اس طرح دعا کریں، اے کن فیکون کے مالک میرے غم کو کن کہہ دے۔ صحت پر تنگی ہے بیماری کے ساتھ، دل کی بات کو صافات میں ہم نے دیکھا، ہم نے اپنے اندر اوابین کی خصوصیات پیدا کرنی ہیں، ہر وقت دل اور دماغ اللہ کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ بھی جو رویہ اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ جائے نماز بچھی ہے، تسبیح ہے، اور اس پر بیٹھے ہیں، اور کسی کی مدد کر دیجئے، نیکیاں کمانے کے بہت سے موقع ہیں ہمارے پاس، صرف تسبیح لے کر بیٹھے نہ رہیے۔ ہماری زندگی میں بوڑھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ مت کیجیے۔ سب سے بڑی بات ابراہیم علیہ السلام کا کردار دکھایا، آگے دعا دکھائی، ربی حب لی من الصالحین، اپنا تعلق اللہ سے بڑھانا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کی فرما برداری، اولاد افعل ما تؤمر کی قابلیت پیدا کرنی ہے اپنی اولاد میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ اور آخری بات، الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کن کر کے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اسوات، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، اپنے مقصد حیات کو ڈھونڈیں، بیماری کتنی بھی طویل ہو جائے آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، اور مستقل اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا۔ سورۃ زمر کے ناطے سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو کھول دے، شرح صدر کی دعا ہے، ہمارے جلدوں کو نرم ہو جانا ایمان کی علامت ہے، اور جو ہمیں عمل کے نقطے ملتے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔